کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو میری امی کہتی تھیں یا میرا بیٹا ایکٹر بنے گا یا مولوی بنے گا۔ بننے تو آیا تھا میں دلیپ کمار، تو آگے خالی کمار بن۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے یہ مذہب کی طرف کیسے آئے؟ میں کہا مذہب کی طرف میں پہلے ہی تھا، کہو ادھر کیسے؟ ہم جب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو مطلب وہ ایک بہت مختلف ہے، اور پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھا داڑھی، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ کلیش نہیں آیا تھا بیچ میں کہ ایک داڑھی والا انسان کیسے آ گیا تھیٹر انڈسٹری میں؟ جو ہم جواد وسیم ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھتے ہیں، بچپن میں بھی کیا یہی نٹ کھٹ شرارتی جواد وسیم تھا یا نہیں؟ نو، نو، ایبسولوٹلی وہ کیا کہتے ہیں اپوزٹ۔ اچھا، بالکل سنجیدہ تھا بچہ یہ والا۔ تو پھر یہ چینج کب ہوا؟ پتا نہیں، وہ مجھے یاد ہے کہ وہ میری کوئی مجھ سے پوچھتا تھا نا میرا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، تو میری امی کہتی تھیں یا میرا بیٹا ایکٹر بنے گا یا مولوی بنے گا۔ تو آپ کہیں مکسچر بن گئے۔ تو بچپن میں سنجیدہ تھا، لیکن میری امی جو ہے وہ ایک ادبی عورت تھی، یعنی کہ پوئٹری بھی کرتی تھی، لکھتی بھی تھی، اور میرے نانا ہی بھی تھے، وہ بھی ایک ادبی آدمی تھے، ہارمون بجا لیتے تھے۔ تو میری امی نے ریڈیو پہ ڈرامہ سنتی تھی۔ اس زمانے میں اتوار کو رات 8 بجے ڈرامہ ہوتا، وہ لگتا ہے وہ سنتی تھی، ٹی وی تو تھا نہیں۔ تو میرے ابا ناراض ہوتے تھے، وہ سخت مذہبی آدمی تھے، وہ ریڈیو سننے پر بھی ناراض ہوتے تھے کہ ریڈیو پر ڈرامہ کیوں سنا، اس میں ایک لڑکی کی آواز آ رہی ہے اور وہ ایک غیر محرم سے باتیں کر رہی ہے اور تم سن رہی ہو۔ وہ خوب جھگڑا ہوتا، تو اگلے سنڈے پھر سننے بیٹھ جاتی۔ تو اب بچہ تو امی کی طرف ہوتا ہے نا، تو میں نے کہا اگر میری امی سنتی ہے نا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ہے کوئی اچھی چیز، تو میں بھی بڑا ہو کے ایکٹر ہی بنوں گا۔ تو امی ابے کی لڑائی میں ایکٹر اچھا، لیکن ایکٹر میں بھی آپ نے ایک منفرد راستہ چوز کیا، آپ مزاحیہ تھیٹر ایکٹر بن گئے، وہ کیسے ہوا؟ بننے تو آیا تھا میں دلیپ کمار، اوہو، تو آگے خالی کمار بن۔ ٹھیک، اس وقت جو دلیپ کمار اور یہ لوگ محمد علی صاحب اور ندیم اور وہاں کے ایکٹر سنجیدہ بڑے مشہور ہوتے تھے، کامیڈی تھے، لیکن انڈیا کے اتنے مشہور ہیں جتنے ہمارے تھے۔ رنگیلا صاحب، منور جی صاحب، ہم لوگ تھے، ہمارے یہاں کو 50-50 پڑ۔ تو لیکن تھیٹر کے اوپر جو ہے نا کام اس کو ملتا تھا ریگولر جو کامیڈی کرتا تھا۔ سنجیدگی جب میں انٹر ہوا 75 میں، تو ڈرامے سے سنجیدگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، بہت کم رہ گئی، اور کامیڈی میں خالبہ ڈار صاحب، جمیل بسمی صاحب، عرفان خود، وہ لوگ جناب ایسے چھائے، پھر معاملہ آ گیا البیلا، اس کو ساری کامیڈی کرتے تھے نا، تو لوگ انہیں کو کلیپ کرتے۔ تو میں ان کو ایسے دیکھ رہا تھا، میں کہا میں تو نہیں کر سکتا، ایک ایک گھنٹہ اسٹیج پہ کامیڈی کر رہے ہیں اور ہنسا ہنسا کے جناب بل پڑ گئے ہیں اور لوگ ایسے ہو گئے ہیں۔ تو میں کہا نہ میں گاڑی چلتا ہوں۔ پھر میں نے کہا چلو تھوڑی بہت تو کرو، لیکن پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ معاملہ صاحب کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں، اور گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، اور کامیڈی چل رہی ہے۔ تو یہ بس اللہ ہی لے آتا ہے اس طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے یہ مذہب کی طرف کیسے آئے؟ میں کہا مذہب کی طرف میں پہلے ہی تھا، کہو ادھر کیسے؟ بالکل، میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ ہم جب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو مطلب وہ ایک بہت مختلف ہے، اور پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں اچھا داڑھی، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ کلیش نہیں آیا تھا بیچ میں کہ ایک داڑھی والا انسان کیسے آ گیا تھیٹر انڈسٹری میں؟ شروع میں تو نہیں تھی نا، اچھا، 75 سے یہ 96 تک نہیں تھی۔ وہ تو میں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کے ساتھ گیا پروگرام کرنے، تو وہ گاتے تھے، تو میری بیچ میں کمپیئرنگ پلس کامیڈی تھی۔ یورپ کا سفر تھا، جرمنی، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ، تو انگلینڈ میں ایک جگہ شو تھا پرائیویٹ، یعنی گھر میں۔ اب جو گھر میں شو ہوتا تھا نا، تو میں اس میں بیٹھ جاتا تھا، عطاء اللہ صاحب گانا سنتا رہتا تھا، کیونکہ وہاں تو ایسے فیملی بیٹھی ہوتی ہے، تو
اب ہال میں جو کامیڈی جو کمپیئرنگ ہوتی ہے وہاں تو نہیں ہوتی نا، یہاں 4-5 آدمی بیٹھے ہیں تو میں نے کہا چلو، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو ایک ہیوج کراؤڈ تھا، بہت بڑا گھر، اور جناب عجیب بلین کا ٹلر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے سادہ سے کپڑے، ارے وہ جالی والی ٹوپی اور وہ جوتی چپل سی پہنی، میں نے کہا یہاں میں نے کیا کرنا؟ تو طاولہ صاحب کہتا ہے جواد سائیں شروع کر بنجو، میں کہا اللہ جی میری شکل ہے بے، اور شروع تک کرو۔ میں گیا تو میں نے دیکھا اتنے لیوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سے کیا، تو میں کہا میں یہاں کیا کامیڈی کروں گا، شاید گورے انگریز ہیں سارے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور پوری قومیں وہاں موجود تھی۔ تو اینی ہاؤ میں نے وہ پکڑا نا مائک، کارڈلیس مائک، تو وہ ایک موٹی سی عورت ہے کہ میرے یہ 89 کی سالگرہ ہے، تو میں نے کہا اچھا جی، انہوں نے کہا فلاں فلاں کو بلاؤ، تو میں بلانا گیا۔ اب کیک جب کٹنے لگے تو مجھے تو یہ آتا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور گاتے بھی یہی ہیں۔ صحیح گاتے ہیں، لیکن وہ اب تو نئے نئے گانے آ گئے، تو ایک لڑکی تھی وہ سردار تھی، تو وہ آگے کی یہ کیا، اس نے میرے ہاتھ سے چھینا، اور اتنا اچھا اس نے گانا گایا کہ وہ کلیپس اور وہ اس نے ادم، کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے مجھے مائک پکڑا دیا، میں کیا کروں، اینی میں نے تھوڑا سا کامیڈی کی تو ایک لافٹر آیا چھوٹا چھوٹا، نہیں اتنے میں عطا اللہ آ گیا، انہوں نے 2-3 گانے گائے، تو پھر کہا جواد سائیں آؤ مینو واری دیو ذرا وہ انٹرول کے، میں کہا چلو۔ اب جو کامیڈی شروع ہوئی ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ مناہل۔ مناہل، زندگی میں ایسی کامیڈی نہیں ہوئی کہ لوگ کرسیوں سے لٹرلی گر گئے ہنستے ہنستے، ایک موٹی سی وہ ایسی کھانسی لگی ہنستے، وہ گر کا سٹاپ کامیڈی، جواد پلیز، وہ میں نے کہا یہ کیا ہوا، گھنٹہ ڈیڑھ جناب ایسی کامیڈی ہوئی، ادھر لالا طاولہ بھی ہنس کے، میوزیشین بھی سارے ادھر ادھر، میں کہا میں نے زندگی میں ایسی کامیڈی نہیں کی۔ تو پھر لالا جی گانا شروع ہو گیا، تو ابھی دوسرا گانا کیا تو لوگوں نے کہا جواد وانٹیڈ اگین، پھر میں گیا، پھر آدھا پونا گھنٹہ ویسے ہی کامیڈی، پھر لالا جی نے کہا اب وہ اس وقت فجر کا میرا ٹائم ہو گیا نماز کا، اب لوگوں نے کہا جواد، میں کہا نو، اب تو میں ایسے پرنس ہو گیا نا، مائی پریئر ٹائم، آئی ایم گوئنگ۔ تو جب میں نماز پڑھ کے نا تو دعا مانگ رہا تھا، میں نے کہا یار جواد وسیم، یہ کامیڈی تو اللہ کرواتا ہے، تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ تو آج تیری داڑھی بڑی ہوئی تھی، وہ بڑی کتنے دن کی داڑھی، سفید سی ایسی بڑی ہے، جالی والی ٹوپی ہے، تو میں نے کہا اگر اس حلیہ میں اللہ نے ہنس آ گئے، اس کا مطلب یہ تار کہیں اور ہے، تو چل تو سندر سجا لے، کیا ہے۔ اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، تو گھر گیا، جا کے کلر ور کیا، تو نیکسٹ جو پروگرام تھا لوٹن میں تھا، تو طاولہ کہتا جواد سائیں داڑھی رکھ لی، میں کہا ہاں جی، کہتا اللہ سانو بھی تو فکر، تو یہ داڑھی بھی دیکھو کہاں رکھی، یہ نہیں کہ پھر میں آیا یہاں لاہور، تو ہمارے پروڈیوسر نا سخی سرور، تو کہتے ہیں جی یا تو حلیہ تبدیل کریں تو یا پھر السلام علیکم، میں کہا جی السلام علیکم، تو میں جا رہا تھا، اے کدھر جا رہے ہیں، میں آپ پہ کہہ رہے اور کل ریڈ سے لگی ہے، تو پھر وہی، تو یہ رب کے نظام ہے، ہم ایسے شرماتے رہتے ہیں۔ بلکہ میں نے تھیٹر والوں کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھو مذہب ہمیں برائی سے روکتا ہے، کسی بھی کام میں، کسی فن میں جو بری چیز نکال دو، تھیٹر کرنا کون سی برائی ہے، یہ گاتے ہیں لوگ، کیا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو۔